اچھا، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اکثر لوگ جس پہ بات کرنے سے کتراتے ہیں، مردانہ کمزوری۔ لیکن ہماری توجہ صرف جسمانی پہلو پر نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے وہ جو گہرے جذباتی اور نفسیاتی اثرات ہیں ان پر ہے۔ بالکل ہمارے پاس جو مواد ہے وہ دراصل اسی خاموش تکلیف کو بیان کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ اسے صرف ایک آپ کہہ لیں میڈیکل مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن ذرائع بالکل واضح کر رہے ہیں کہ اصل جو کشمکش ہے وہ انسان کے اندر، اس کے ذہن میں، اس کے جذبات میں چل رہی ہوتی ہے۔ جی، وہ جو اندرونی تکلیف ہے، شرمندگی کا احساس، اور خاص طور پر وہ خود اعتمادی کا ٹوٹ جانا جب کوئی مرد ازدواجی تعلق میں وہ ناکام محسوس کرتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز یہی غیر کہی تکلیف ہے۔ ہاں، اور جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ یہ تجربہ مرد کی اپنی ذات پر، اس کی شناخت پر ایک سوال بن جاتا ہے۔ جیسے ایک جگہ ذکر تھا کہ جب یہ ہوتا ہے تو لگتا ہے میں نہیں رہا، بالکل جیسے میری مردانگی مجھ سے چھن گئی ہو۔ یہ احساس صرف مایوسی نہیں، یہ گہری شرمندگی لاتا ہے، ایک ذہنی دباؤ جسے وہ معاشرتی ڈر سے یا شاید انا کی وجہ سے چھپاتے ہیں۔ اور یہی چھپانا، جیسے کہ تحقیق بھی بتاتی ہے، مسئلے کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جو مرد اس کیفیت سے گزرتے ہیں ان میں اینگزائٹی اور ڈپریشن کی شرح وہ عام لوگوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اوہ، یہ دباؤ اندر ہی اندر جمع ہوتا رہتا ہے، کبھی چڑچڑاپن بن کر نکلتا ہے، کبھی لوگ بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو بات خود سے نفرت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ صرف ایک جسمانی ناکامی نہیں رہتی، یہ ایک نفسیاتی گھاؤ بن جاتی ہے جو آپ دیکھیں زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ تو ہوئی فرد کی اندرونی حالت، لیکن جیسا کہ ان ذرائع میں اشارے ملتے ہیں، اس کا اثر صرف فرد تک نہیں رہتا، یہ باہر رشتوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے نا؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ ایک کیس سٹڈی میں یہی بتایا گیا تھا کہ شوہر کی خاموشی اور مسئلے سے ایک طرح سے بھاگنے کی کوشش نے بیوی کے ذہن میں شک ڈال دیا کہ شاید اب شوہر کو اس میں دلچسپی نہیں رہی۔ اچھا، اس سے تعلق میں ایک عجیب سی بدگمانی، ایک فاصلہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ تر؟ بالکل، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اکثر بات چیت کا نہ ہونا ہی تعلق خراب کرتا ہے۔ مرد شرمندگی سے یا اس ڈر سے کہ اسے ناکارہ سمجھا جائے گا وہ بات نہیں کرتا، اور دوسری طرف شریک حیات اس خاموشی کا مطلب کچھ اور سمجھ لیتا ہے، جیسے پیار میں کمی یا کوئی اور بات۔ اور کئی بار افسوس کی بات ہے، نوبت علیحدگی تک پہنچ جاتی ہے، صرف اس لیے کہ اس حساس موضوع پر کھل کر ہمدردی سے بات نہیں ہو پاتی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مسئلہ محبت یا خواہش کی کمی نہیں، یہ ایک طبی حالت ہو سکتی ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ کیا مواد میں کوئی امید کی بات بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ تقریباً تمام ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ پہلا اور شاید سب سے مشکل قدم وہ ہے مسئلے کو تسلیم کرنا اور اسے چھپانے کی کوشش چھوڑ دینا۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی اندھیرے کمرے کا دروازہ کھولنا۔ ہمت تو چاہیے، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اور دروازہ کھولنے کے بعد اگلا قدم ہے مدد مانگنا۔ ذرائع مختلف راستے بتاتے ہیں، کچھ لوگ حکیمی علاج آزماتے ہیں، کچھ کے لیے نفسیاتی مشاورت یعنی تھیراپی بہت کارآمد ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس جذباتی بوجھ کو سمجھنے اور اس سے نمٹنے میں مدد دیتی ہے۔ اور یقیناً جدید طبی علاج بھی موجود ہیں جو اصل جسمانی وجہ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن ان سب راستوں کی بنیاد یہی ہے کہ انسان پہلے مسئلے کو مانے اور بات کرنے کو تیار ہو۔ یہ ماننا کہ مدد کی ضرورت ہے، یہ کمزوری نہیں، یہ دراصل طاقت کی نشانی ہے۔ تو اس سارے گفتگو اور تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور مدد ضرور لینی چاہیے۔ یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ اس مشکل میں کوئی اکیلا نہیں ہے، اور شرمندگی کے بجائے حل پر دھیان دینا چاہیے۔ بالکل، حتمی طور پر اس مسئلے کو ایک ذاتی ناکامی یا شرمندگی کا سبب سمجھنے کے بجائے اسے ایک قابل علاج طبی یا نفسیاتی حالت کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ازدواجی تعلقات کی بنیاد صرف جسمانی قربت نہیں ہوتی، ان کی گہرائی تو محبت، اعتماد، باہمی احترام اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہوتی ہے۔ اور یہ ساری بات چیت ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا، کہ ہمارے ارد گرد کتنے ہی لوگ ہوں گے جو خاموشی سے ایسے ہی اندیکھے جذباتی بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں،
اور کیا ایسے موضوعات پر بھی جو حساس سمجھے جاتے ہیں، اگر ہمدردی اور کھلے پن سے بات کرنے کا رواج ہو، تو کیا یہ ہمارے باہمی رشتوں کو زیادہ مضبوط، زیادہ بامانی نہیں بنا سکتا؟